اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائیوں، پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ جو غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں یہ امیر کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ غریبوں کا نام استعمال کر کے پیسہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ لوگ بڑی لیول پہ غریبوں کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے پیسہ کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیچے لیول پہ غریبوں کا نام لے کے چھوٹے لیول پہ پیسے کھاتے ہیں۔ مقصد غریبوں کا کہیں مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، وہ چودھری بن کے بیچ میں پڑ جائیں گے، آگے سیٹنگ کر کے لے دے کے غریب وہیں رہ گیا اور اس نے اپنی جیب بھر لی اور چلتا بنا۔ اب میں نے جو نوٹ کیا ہے، اس میں ایماندار آدمی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے وہ پس رہا ہے، وہ بدنام ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جو بھی چودھری بن کے آتا ہے اس کا بیچ میں کچھ نہ کچھ کھانچا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں غریب کے ساتھ۔ اب چیٹر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں، اس نے سیٹنگ کی ہوئی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں کہ تم میرے بندوں کی پریشانی دور کرو، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا۔ تم میرے لوگوں کی مدد کرو، میرے بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو کچھ لوگ خالصتاً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب جو اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے بہت باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کا کھانچا ہے، اس نے پیسے لیے، میرے اوپر الزام لگے۔ میں وہ ادھر ایک لیڈیز کے 2 پلاٹوں پہ کسی نے قبضہ کیا تھا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آگے سے یہ باتیں آئیں کہ قادر شاہ نے 3 لاکھ روپے لیے ہوئے، اس لیے اتنا جو ہے مضبوطی کے ساتھ ان کا کیس لڑ رہا ہے۔ پھر میں نے ان کا سامنا کروایا، انہوں نے کہا کہ قادر شاہ نے ہم سے 1 کپ چائے بھی نہیں پیا، حالانکہ جب ہم آتے ہیں تو چائے بھی یہ پلاتا ہے، کھانا بھی یہ کھلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا کتنا کمزور ایمان ہے۔ کیا ہم پیسے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا اللہ نے ہمیں پیسے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے؟ او میرا بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں پیسے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ پیسے کا، رزق کا، روٹی کا، لباس کا، پینے کا، کھانے کا یہ ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا ذمہ ہے، یہ ذمہ ہم نے اپنے اوپر لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا۔ اچھا، ڈائلاگ ہم ایک ضرور بولتے ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ ایک ڈائلاگ ضرور بولتے ہیں کہ یار روزی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، روزی تو اللہ نے دینی ہے، یہ تو اللہ کا ذمہ ہے۔ یہ ڈائلاگ ہے، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر یقین ہوتا تو پھر ہم لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کیوں کرتے؟ پھر ہم کھڈے کھود کے اگلے کے لیے اس سے پیسے کیوں نکالتے؟ پھر ہم اس کے لیے پریشانیاں بنا کے، اس کے کام میں روڑے اٹکا کے اس سے بھتہ کیوں لیتے؟ تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ پرندے دیکھو، جانور دیکھو، ان کا یقین اللہ کے اوپر ہے کہ روزی اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے دھوکہ نہیں کیا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان کا یقین جو ہے یہ اللہ کے اوپر ہے، ہمارا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ایک ڈائلاگ بولتے ہیں کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی ذات روزی دینے والی ہوتی تو ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سازشیں نہ کرتے، ایک دوسرے کے خلاف شیطانیاں نہ کرتے، روڑے نہ اٹکاتے، کھڈے نہ کھودتے، ایک دوسرے کی جگہوں پہ قبضے نہ کرتے، ایک دوسرے کے پیسے نہ لوٹتے، ہم ڈکیتیاں نہ کرتے، ہم فراڈ کر کے جو ہے پیسے نہ کماتے، دوستوں کے ساتھ جو ہے دوستوں کو پھنسا کے اور جو ہے پیسے نہ کماتے، قرضہ لے کے ہم واپس دیتے۔
تو اگر ہمارا یقین اللہ کے اوپر ہوتا. اب ہم قرضہ لے لیتے ہیں کسی دوست سے, وہ واپس کرنے کا نام نہیں ہوتا, اس کو پریشان کرتے ہیں, حالانکہ اس نے مشکل وقت میں جو ہے ہماری مدد کی تھی. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ٹائم کے اوپر جو ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتے اور اس کی امانت بھی واپس کر دیتے. آج کل جو سیدھا بندہ ہے, جو اللہ والا ہے, جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یا دوستوں کے ساتھ مخلصی میں چلتا ہے, ہم اسے جو ہے چوتیا سمجھتے ہیں, پاگل. یہ پاگل ہے بیچارہ, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو مہربانی کر کے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں ان کے اوپر الزامات نہ لگایا کریں. اب ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں کہ جی وہ فلاں قبضہ کر رہا ہے, وہ فلاں قبضہ کر رہا ہے, اس نے ادھر قبضہ کر لیا, اس نے ادھر کھا لیا, اور وہ بڑا ظالم ہے, وہ یہ غریبوں کا حق تھا, یہ یہاں پہ کیوں کام کر رہا ہے. اب جب اس کی انکوائری کرو تو وہ جس گھر میں رہائش پذیر ہوتا ہے وہ بھی اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے, ظالم نے, وہ بھی پرائے گھر پہ جو ہے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے اس میں وہ اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے کو بھتہ کیوں نہیں مل رہا, میرے کو حصہ کیوں نہیں مل رہا. وہ خود 2 نمبر ہوتا ہے. 50 گھروں پہ اس نے قبضے کیے ہوتے ہیں سامان سمیت, اور وہ بکواس کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں قبضہ کر رہا ہے, اور وہ جی وہاں پہ کیوں کام کر رہا ہے, وہ تو غریبوں کا حق ہے. تو لہٰذا اللہ کا خوف کرو. مرنا ہے سب نے, میرے منہ سے کچھ ایک اور لفظ نکل رہا تھا لیکن میں وہ نہیں کہتا ہوں. مرنا ہے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے. وہاں پہ اللہ پاک ایسے ڈنڈے گھسیڑے گا نا کہ تو وہاں بڑا چودھری بنا ہوا تھا, مسکینوں کے حق کھا رہا تھا, مسکینوں کو ذلیل کر رہا تھا. عزت دار لوگ, جو تاجر لوگ تھے, جو کاروباری لوگ تھے, شریف لوگ تھے, ان کو تو ذلیل کر کے ان سے بھتے لے رہا تھا, پیسے لے رہا تھا. کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا. تو عزت دار جو شریف لوگ ہیں ان کی عزت کیا کریں. اگر کوئی الزام لگانا ہوتا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں. بہتان لگانا, الزام لگانا, اس کا بھی بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑی سزا ہے, ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے, برائے مہربانی, مسلمان کا کتنا بڑا درجہ ہے یار, کتنا بڑا رتبہ ہے مسلمان کا. اللہ کا نائب ہے, اللہ کا خلیفہ ہے. اس دنیا میں اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میری عبادت کرو, امن نافذ کرنا, محبتیں بانٹنا, ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے پڑوسی کا خیال کرو, ایک جو ہے انسان, جو بھی انسان ہے اس کے حق کا خیال کرو, بھائی کا خیال کرو, والدین کی عزت کرو, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اس سے محبت بڑھتی ہے. آج کل کیا ہے, بس پیسہ کمانا ہے, جیسے بھی ہو, جتنا بھی مجھے ذلیل ہونا پڑے یا اگلے کو ذلیل ہونا پڑے, کرنا پڑے, بس پیسہ چاہیے. اڑے لعنت بھیجو پیسے کے اوپر. اس چیز کے اوپر یقین کرو کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ آپ کو روزی دے گا, اللہ ہمیں روزی دے گا. نہیں ذلیل کیا کرو ایک دوسرے کو. آخر میں مرنا ہے, منو مٹی کے نیچے جانا ہے, کیا حساب دو گے؟ قیامت کے دن تو اعضاء جو ہے وہ بولیں گے, منہ کے اوپر پٹی ہوگی, آنکھیں بولیں گی, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر شرمندگی سے جو ہے سر نیچے کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ پکے مسلمان بنیں, انسان بنیں. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق کا رتبہ دیا ہے. تو کام ہمارے شیطانوں والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. والسلام. پاکستان زندہ باد.